علیکم، میں امداد سمرو۔ چودھری پرویز الہی نے عمران خان صاحب کی کر دی ہے میٹھی میٹھی بےعزتی، اور صدر مملکت نے اوقات یاد دلا دی ہے، بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی کہیں نہیں چل رہی، اور شیخ رشید صاحب نے سارے کام تمام کر دیے ہیں۔ عمران خان صاحب کے گھر سے باہر نکلنے کے سارے راستے شیخ رشید صاحب نے کر لیے ہیں بند۔ عمران خان صاحب پر برا وقت چل رہا ہے، ستارے بھی یہی کہہ رہے ہیں، سیاسی ستارے، اور عمران خان صاحب کے اپنے اعمال بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وقت اچھا نہیں چل رہا۔ وہ کوئی بھی کام کرتے پٹھا پڑتا ہے، یعنی وہ اگر سونے میں بھی ہاتھ لگاتے تو مٹی بن جاتی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی صورتحال ہے۔ اقتدار میں تھے، اقتدار اپنے پاس تھا، اپنے ہاتھوں سے اقتدار گنوا دیا، تو اب جو ہے وہ سارے لوگ عمران خان صاحب کا منہ چڑھا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں عمران خان صاحب کا، تھوڑی سی تعریف ہے اور اس کے بعد مذاق، اور سب سے آگے بڑھ کر عمران خان صاحب کے اوپر جو کیا کہتے ہیں، جس کو طنز بھرے تیر چلا رہے ہیں، وہ پرویز الہی صاحب ہیں اور وہ صدر علوی صاحب ہیں، اور شیخ رشید صاحب ڈیوٹی پر ہیں، پتہ نہیں کس کی ڈیوٹی پر ہے، لیکن ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دینا، تو وہ بھی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ ان سارے معاملات پر بات، لیکن پہلے ایک اور واردات، چلے واردات میں نہیں کہتا، ایک سیاسی اٹیک ہوا ہے شجاعت حسین صاحب کے اوپر، وہ کیا پرویز الہی صاحب نے۔ پرویز الہی صاحب نے مسلم لیگ قائد اعظم کا ایک اجلاس بلایا، مشاورت اجلاس شورا ہوتی ہے یا ان کی جو کونسل ہوتی ہے مرکزی، اس کا اجلاس، اور اس اجلاس میں انہوں نے وہی کیا جو اس سے پہلے کیا تھا، یعنی شجاعت حسین صاحب کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا اور صدر منتخب کر لیا وجاہت حسین کو، جو شجاعت حسین صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، اور پھر جنرل سیکرٹری پارٹی کا کامل علی آغا کو منتخب کروا لیا، اور جو ان کی جگہ جو پہلے تھے وفاقی وزیر جو ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب، ان کو ہٹا دیا گیا، اور پنجاب کے صدر پرویز الہی صاحب خود بنے، اور پنجاب کا جنرل سیکرٹری انہوں نے بنایا ہے بابو سم تھنگ، کوئی ان کا ایم پی ہے، سابق ایم پی ہے، ان کو بنا لیا۔ تو اب بابو نہیں، بہرحال جو بھی ہے، اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ شجاعت حسین صاحب کے پاس نہ رہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے کوشش یہ کی تھی کہ اگر اقتدار چلا گیا ہوا ہے پنجاب کا، تو جو صورتحال، جو حالات نے کروٹ لی ہے، مقدمات شروع ہو گئے، وجاہت حسین پر مقدمہ ہو گیا، موسیٰ الہی پر مقدمہ ہو گیا، اپنا مونس الہی صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان نہیں آ پا رہے، آئیں گے یا نہیں آئیں گے پتہ نہیں، لیکن بہرحال مقدمات ہیں ان کے اوپر، اور ان کے خاندان کے 5-6 افراد پر، جن میں خواتین بھی ہیں، ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی ہے۔ تو پرویز الہی صاحب کا خیال تھا کہ شجاعت حسین صاحب ریسکیو کریں گے، مگر انکار ہو گیا ہوگا، اسی لیے پرویز الہی صاحب نے فائنلی شجاعت حسین صاحب کو ایک اجلاس بلوا کر پارٹی سے ہی نکال دیا۔ اب معاملہ الیکشن کمیشن میں پڑا ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ پہلے بھی جب شجاعت حسین صاحب کو انہوں نے پارٹی سے ہٹا دیا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں جو حمزہ شہباز کے الیکشن کے وقت، وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے وقت جو اپنا تناؤ تھا شجاعت حسین اور پرویز الہی صاحب کے درمیان، اس تناؤ کے دوران شجاعت حسین صاحب نے چٹھی لکھ دی تھی کہ جی ہمارا ووٹ جو ہوگا وہ حمزہ شہباز کی طرف جائے گا، تو جس پر ڈپٹی اسپیکر نے ووٹ گیا پرویز الہی صاحب کی طرف، لیکن انہوں نے مسترد کر دیا تھا۔ تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا، پارٹی کا اجلاس بلا کر شجاعت حسین صاحب کو نکالا گیا تھا، اور شجاعت حسین صاحب چلے گئے الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن نے وہ جو کارروائی تھی وہ کارروائی معطل کر کے ابھی فیصلہ سنانا ہے، اب سماعت چل رہی ہے ابھی الیکشن کمیشن میں، معاملہ زیر التوا ہے۔ تو بہرحال اسی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پرویز الہی صاحب نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں۔ وہ جو مشاورتی اجلاس تھا، منتخب ہو گئے اپنی طرف سے صدر، انہوں نے اپنے آپ کو پنجاب کا اناؤنس کروا دیا، اس میں انہوں نے خطاب کیا ہے، اور خطاب کر کے انہوں نے میٹھی میٹھی بےعزتی کی ہے، پولے پولے کے ذریعے پنجابی پیو پے کے مارنا، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا، عمران خان صاحب قائد اعظم کے بعد پاکستان کے سب سے ایماندار لیڈر ہیں، کیونکہ اب پرویز الہی صاحب کو یہ پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی تک نہیں کھڑے ہو پا رہے، ابھی تک ان کی ٹانگ جو ہے وہ زخمی ہے، لیکن سیاسی طور پر اگر عمران خان صاحب اس سارے بھونچال سے بچ جاتے ہیں، یہ جس عمران خان صاحب پھنس گئے ہیں دلدل میں، اس سے نکل جاتے ہیں، ممکن ہے، امکانات تو ہوتے ہیں، تو پھر پرویز الہی صاحب کو ضرورت پڑ سکتی ہے عمران خان صاحب کی۔ ادھر سے تو انکار ہو گیا، آصف زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ جی بالکل بھی آپ کے ساتھ اب نہیں چلنا ہم نے، شجاعت حسین صاحب نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ نے جو کچھ کیا ہے ہمارے خاندان کے ساتھ، تو ہم تو آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو بہرحال تو پرویز الہی صاحب کے پاس اب مرتا کیا نہ کرتا ہے، عمران خان کے علاوہ تو سیاست میں رہنے کے لیے بظاہر کوئی اور آسرا نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے عمران خان صاحب کی تعریف بھی کی، مگر ساتھ ساتھ بتا دیا کہ خان صاحب اتھوں تسی پیدل ہو، بالکل فارغ ہو، یہاں سے عقل آپ کی نہیں ہے آپ کے پاس،
کوئی مطلب کوئی فیصلہ ایسا آپ نے کبھی کیا ہی نہیں جو عقل والا فیصلہ ہو. وہ یہ کہہ رہے تھے خطاب کرتے ہوئے, انہوں نے کہا کہ جی میں ان کو سمجھا کر تھک گیا کہ ہمیں کام کرنے دیں, اسمبلیاں نہ توڑیں, ہمارے پاس 1 سال ہے, اور اگر یہ ہمیں کام کرنے دیتے, اسمبلیاں نہ توڑتے, تو پھر ہم اتنا کام کر کے دکھاتے. ہم نے 5 ماہ میں 5.5 سال جتنا کام کیا, اور اگر ہم 1 سال پورا کر لیتے تو پھر ہم اتنا کام کر لیتے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون والوں کو کپڑے نہیں ملنے تھے ان کے, یعنی ان کا برا حشر کر دیتے ہم. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے آس پاس جو لوگ تھے 3-4 قریبی, جن میں سے ایک گرفتار ہو گیا ہے, انہوں نے ہونے نہیں دیا, اور خوشی سے انہوں نے کہا. پرویز الہی صاحب کے چہرے پر فواد چودھری کی گرفتاری کی خوشی تھی, حالانکہ جن کی حکومت میں وہ گرفتار ہوئے ہیں وہ خوش نہیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کیا تھا, لیکن جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا ہے, جس طرح ان کے سر پر کپڑا ڈالا گیا ہے, جس طرح ہتکڑیاں مصدق ملک ہوں یا پھر وہ صدیقی صاحب ہوں, وہ جو جن کو گرفتار کیا گیا تھا, تو انہوں نے سب نے اس چیز کو یعنی قابل تحسین قدم نہیں کرا. انہوں نے کہا یار اچھی چیز نہیں ہے یہ سیاستدانوں کا اس طرح گرفتار ہونا, اس طرف سیاستدانوں کا بے عزت ہونا. لیکن پرویز الہی صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جی مگر عمران خان صاحب کے آس پاس جو 3-4 لوگ تھے قریبی, ان میں سے ایک گرفتار ہو گئے ہیں, جو ہنس کے کہا اگر یہ پہلے گرفتار ہوتے تو ہمارا معاملہ سیدھا ہو جاتا, ہمارے کام ٹھیک ہو جاتے, یعنی پھر ہم اسمبلی نہ توڑتے. یعنی عمران خان صاحب کا اگر دماغ کسی نے خراب کیا تو پرویز الہی صاحب کے بقول وہ یہ تھے فواد چودھری صاحب تھے. اور فواد چودھری صاحب جو ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بھڑکایا تھا, اور عمران خان صاحب کو ظاہر اپنی عقل ہے نہیں. اب اس سے زیادہ میٹھی بیزتی کوئی نہیں ہوتی. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو کہا تھا, پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ ہمیں کام کرنے دیں, آپ 25 مئی یاد رکھیں. ایک بار عمران خان صاحب پرویز الہی صاحب نے گجرات میں بات کی تھی, کہتے ہیں جی 25 مئی یاد رکھیں, آپ کی تو زبانیں نکلی ہوئی تھیں, آپ کو تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا. اس سے زیادہ برا ہونا ہے اگر آپ اسمبلی توڑیں گے تو بات ٹھیک تھی پرویز الہی صاحب کی. یہ بات پرویز الہی صاحب ہم رپورٹ بھی کرتے رہے کہ بند کمرے میں عمران خان صاحب کو کہتے رہے. انہوں نے یہ کہا تھا عمران خان صاحب کو, خان صاحب ہم اگر پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے, حکومت ہمارے پاس نہیں رہے گی, تو پنجاب کا ایک SHO کیا لاہور کا ایک سپاہی آ کر آپ کو گرفتار کر لے گا, آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اب عالم یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 15, 20, 40, 50 لڑکے بٹھائے ہوئے ہیں, اور میں دیکھ رہا تھا کہ ویڈیو ہے, ایک لڑکی جو ہے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور یوں دکھا رہی ہے ڈنڈا. آج شاہ محمود قریشی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے آپ سب کو ہمارے اوپر سے گزرنا پڑے گا. اگر لیگل وارنٹ آ گیا تو پھر کیسے رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے؟ بس سوال ہے نا کہ اگر آرڈر آ جاتا ہے FIA کا یا کسی اور عدالت سے آ جاتا ہے, کسی ادارے کا فیصلہ ہو جاتا ہے, جو قانون نافذ کرنے والے کوئی بھی ادارے, پولیس ہے, FIA ہے, نیب ہے, کوئی بھی, اگر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے, اور عمران خان صاحب کے پاس اپنا کیا ہوتا ہے قبل از گرفتاری ضمانت نہیں ہوتی ان کی, عدالت ان کو اس بار ریلیف نہیں دیتی, جس کے امکانات بہت کم ہے, اس طرح ریلیف ان کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ مسلسل لے رہے ہیں نا, تعاون کر نہیں رہے کسی بھی معاملے پر. اور اپنے دور میں عمران خان صاحب کے دور میں یہ کہہ کر لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا کہ جی ان کو اس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے کہ یہ تحقیقات پر اثر انداز ہوں گے, یہ تعاون نہیں کر رہے. تو جب تعاون مسلسل عمران خان صاحب نہیں کر رہے تو پھر عدالتیں کتنی بار ان کو دیں گی؟ کل نہیں ہوا نا, فواد چودھری صاحب کی ضمانت نہیں ہوئی, فواد چودھری صاحب کو عدالت لاہور ہائی کورٹ نے نہیں رہا کروایا. اب کل تک فواد چودھری صاحب ہیں اس پر جسمانی ریمانڈ پر. تو بہرحال تو عمران خان صاحب کو کے خلاف اگر ان کے گرفتاری کا اگر لیگل آرڈر ہوگا تو پھر کیسے روک لیں گے؟ یہ سوال یہ ہے. تو گرفتاری اگر جس دن جس نے فیصلہ کیا گرفتار کرنے کا, تو پھر یہ 15, 20, 40, 50, 100, 200, 300 یا 2000, 3000 لوگ کام نہیں آئیں گے. پھر گرفتاری ہو جائے گی, اور گرفتار کرنے والے پھر کر لیتے ہوتے, پھر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. صدر علوی صاحب کو خطرہ ہے یہ. صدر علوی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا تو پھر جو ہے وہ حالات خراب ہو جائیں گے, ان کی گرفتاری جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہوگی. تو وہ بے شک کہتے رہے صدر صاحب, لیکن نواز شریف بھی یہاں گرفتار ہو کر جیل میں رہے ہیں, مریم نواز بھی رہی ہیں, آصف زرداری صاحب بھی رہے ہیں, فریال تالپور بھی رہی ہیں, خورشید شاہ صاحب رہے, ساری اپوزیشن رہی ہے جیلوں میں. گرفتاری اچھی چیز نہیں ہے سیاستدان کی,
لیکن مسئلہ میں بار بار ایک گزارش کرتا ہوں کہ میں سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری، اگر آپ کسی سیاسی لیڈر کے اوپر مقدمہ ہے، مقدمہ چلائیں عدالت میں، سزا ہو جاتی ہے، اس کے بعد جیل چلے جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جس طرح آصف زرداری صاحب کو 14 سال جیل میں رکھا، 9 سال ایک بار، اور پھر اس کے بعد مسلسل جیلوں میں رہے وہ۔ خورشید شاہ صاحب کو 2 سال آپ نے جیل میں رکھا، شاہد خاقان عباسی کو رکھا، شہباز شریف صاحب کو رکھا، خواجہ آصف کو رکھا، سب لیڈروں کو، مقدمہ کسی پر ثابت نہیں ہوا۔ تو وہ دن ان کو کون لوٹائے گا؟ وہ عدالتوں میں تو بے گناہ بے قصور ثابت ہوئے نا، تو عمران خان صاحب کے معاملے میں میرا کرائٹیریا یہی ہے۔ مگر کیا کیجئے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان میں ایک سلسلہ جو ختم ہو گیا تھا، تھم گیا تھا، وہ سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ جو دوبارہ شروع کر دیا تو چکر تو پورا ہونا ہے بھائی، اس سرکل نے پورا گول تو پورا کرنا ہے، تو وہ گول چکر پورا ہوگا۔ اس گول چکر میں عمران خان صاحب کی گرفتاری لکھی ہوئی ہے، وہ ہونی ہے۔ تو صدر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے، اور پھر صدر صاحب اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ کہہ رہے ہیں عوامی رد عمل آئے گا۔ صدر صاحب مجھ سے لکھوا لیجیے گا، نہیں آئے گا عوامی رد عمل، کوئی نہیں آئے گا۔ عوامی رد عمل دینے والے دیواریں پھلانگ کر دوڑا نہیں کرتے، اور عوامی رد عمل دینے والے جو ہوتے ہیں وہ ٹانگ جو ہے وہ زخمی ٹانگ کے بہانے سے گھر کے اندر بیٹھے نہیں کرتے، وہ پبلک میں ہوتے ہیں۔ پھر 3 مہینے 4 مہینے، نومبر دسمبر جنوری مکمل ہونے کو ہے، 3 مہینے گزر گئے، زخم ٹھیک ہونے کو نہیں دے رہے، تو عوامی رد عمل صدر صاحب نہیں آئے گا۔ ایک اور چیز جو صدر صاحب نے کی ہے نا، جس پر میں نے کہا کہ صدر صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو اوقات یاد دلا دی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مذاکرات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ فوج کہہ چکی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم غیر جانبدار ہیں، ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، صدر صاحب کہہ رہے ہیں۔ صدر عارف علوی صاحب لاہور میں تھے، رات عمران خان صاحب سے اوپر نیچے 2 ملاقاتیں کی ہیں۔ عمران خان صاحب کی نیند اڑی ہوئی تھی، پہلے ملاقات کر کے صدر صاحب چلے گئے، عمران خان صاحب نے دوبارہ صدر صاحب کو بلا لیا، وہ 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ تو اب جو چیز ہے وہ یہ کہ اس کے بعد صدر صاحب نے صحافیوں سے ملاقات کی، اس میں انہوں نے صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی فوج تو عمران خان صاحب کو کوئی راستہ نہیں دے رہی، کیونکہ فوج نے کہہ دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب راستہ مانگ ہی فوج سے رہے تھے نا۔ ایک تو وہاں سے وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی وہاں کوئی نہیں چلی، دباؤ دیا، پریشر ڈالا، ورنہ لوگ آپ کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے، لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، تاریخ میں آپ کو پتہ نہیں فلاں فلاں الفاظ سے یاد کیا جائے گا اگر آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ عمران خان صاحب نے یہ جنگ چھیڑی ہوئی تھی، فوج نے کہا کہ جی جائیں، ہمیں تاریخ میں جس بھی نام سے پکارا جائے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ صدر صاحب نے بتا دیا ہے قوم کو کہ جی فوج سے عمران خان صاحب کو گیا انکار۔ عمران خان صاحب کا پریشر حکومت پر تھا، عمران خان صاحب نے دونوں اسمبلیاں توڑ دی، KPK کی بھی اور پنجاب کی بھی، جو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا، صدر صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے غلط کیا۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب کا حکومت کے اوپر پریشر نہیں آیا۔ تو صدر صاحب اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، عارف علوی صاحب، کہ قبل از وقت انتخابات تو چھوڑیں، حکومت ہم کہتے ہیں کہ صرف انتخابات کے اوپر ہی بات کرے۔ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں مگر حکومت مذاکرات نہیں کر رہی۔ دیکھیں یہ سب سے بڑا اعتراف ہے۔ اگر ایک پولیٹیکل قوت یہ کہے کہ جی ہم تو مذاکرات کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں بیٹھ کر، ہم نے تحریکیں چلا کر دیکھ لی، لانگ مارچ کر کے دیکھ لیے، قومی اسمبلی سے ریزائن کر کے دیکھ لیا، ہم نے اپنی 2 حکومتیں اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں، اسمبلیاں توڑ دیں، ہم نے ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ایسی کریٹ کر دی کہ ڈالر 260 کراس کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈال رہا، ہم سے کوئی مذاکرات ہی نہیں کر رہا، حکومت ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو صدر صاحب نے بیسیکلی وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہا ہے، تو شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ٹکے ٹوکری ہو گئے، خان صاحب کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی حکومت کو کہوں کہ مذاکرات کرے۔ یہ پہلے آپ کو یاد ہوگا صدر علوی صاحب نے چند ماہ پہلے بھی مذاکرات کیے تھے، کوشش کی تھی کہ حکومت کسی طرح آ جائے۔ پسل مطالبہ یہ تھا کہ انتخابات پر بات کرے، پس پردہ بات یہ چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات نہ درج کریں، مقدمات ان کے ختم کر دیں جتنے بھی درج ہوئے ہیں۔ اب بھی صدر عارف علوی نے گرفتاری کی بات کر کے اور یہ کہا ہے کہ جی چلیں قبل از وقت انتخابات پر نہ صحیح انتخابات پر بات کریں۔ پس پردہ بات یہ ہے کہ صدر علوی کے ذریعے عمران خان صاحب حکومت کو ترلے کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے گرفتار نہیں کرنا۔ عمران خان صاحب سے 1 گھنٹہ جیل نہیں کاٹی جانی۔ آصف زرداری صاحب کے بقول چھپکلی اگر ان کی وارڈ میں آ گئی نا، وہ جو کھولی ہوتی ہے، تو عمران خان صاحب کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو خان صاحب چھپکلی تو خیر دور کی بات ہے، خان صاحب کو کچھ اور بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ خان صاحب کو جیل میں نہیں ملے گا۔ وہ ایک بڑی شاہانہ لائف اسٹائل میں رہتے ہیں نا عمران خان صاحب،
وہ ایسی لائف اسٹائل ہے ان کا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر پورا نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا شام کو 5 بجے ہر صورت وزیر اعظم آفس سے وہ بنی گالہ چلے جاتے تھے۔ تو خان صاحب کی شاموں کا تو کوئی معاملہ اور ہوتے ہیں نا، وہ عام لوگوں کی طرح شام نہیں گزارتے، وہ ایک الگ اسٹائل کے آدمی ہیں۔ تو بہرحال تو علوی صاحب جو ہیں اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان صاحب کی گرفتاری بچ جائے۔ انتخابات چاہے بھاڑ میں، نہیں چاہیے ہمیں انتخابات، قبل از انتخابات چھوڑ دیں، گرفتاری سے بچائیں۔ عمران خان صاحب یہ چیخ رہے ہیں، کل جو انہوں نے فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد صدر صاحب کو رات گئے دوبارہ بلایا تھا، اس کے پیچھے یہی تھا کہ کسی طرح مجھے گرفتاری سے بچا لو۔ شیخ رشید صاحب کی سن لیجئے جی، شیخ صاحب کیا کر رہے ہیں جی، شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ شیخ صاحب نے آج زمان پارک میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے چند منٹ کا میڈیا سے پرجوش خطاب کیا تھا، اور وہ خطاب ایسا تھا کہ عمران خان صاحب سننے کے بعد وہ بقول شیخ رشید صاحب کے کہ میں نے عمران خان صاحب کو اندر یہ بات بتائی ہے، شیخ صاحب نے یہ شدنی چھوڑی ہے، بونگی ماری ہے کہ جی عمران خان صاحب کو قتل کرنے کے لیے آصف زرداری نے بیرون ملک سے دہشت گرد ہائر کیے ہیں، یہ عمران خان صاحب کو مار دیں گے، یہ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے، اب یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جی عمران خان صاحب کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی ہے، میں نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا ہے کہ جی اگلے جمعے تک 8 دنوں میں آپ کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی، اور اگلے جمعے کے بعد آپ ٹرین مارچ شروع کریں کراچی سے خیبر تک، اور پھر یہ حکومت سے ہم جان چھوٹ جائے گی۔ ایک سانس میں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو آصف زرداری نے دہشت گرد قتل کروانے کے لیے ہائر کیے، دوسری کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی ٹانگ بھی ٹھیک ہے، اب آپ نکلیں۔ تو بیسیکلی شیخ رشید صاحب نے آ کر باہر مخبری کر دی ہے کہ ٹانگ شانگ کا سارا ڈرامہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان، ان کی ٹانگ ٹھیک ہے، 3 مہینے والی بات جو ان کی غلط ہے، کوئی ایسا ڈرامہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی شیخ رشید صاحب پکا بندوبست کر کے گئے کہ خان صاحب گھر سے نہ نکل سکے، کیونکہ عمران خان صاحب ماشاءاللہ دلیر بہت ہیں، اگر وہ جیل سے ڈرتے ہیں تو ایک حملے کے بعد آپ کو مطلب میں بتا رہا ہوں نا کہ صرف ایک بار گھر سے باہر نکلے ہیں، ایک بار، وہ جو 26 نومبر کو لانگ مارچ اسلام آباد راول پنڈی گئے تھے، وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو کر گئے تھے کہ جی میں کیونکہ میرے اوپر حملہ ہوا ہے، میں زخمی ہوا ہوں، اب میں جاؤں گا تو 50-60 لاکھ لوگ آئیں گے وہاں پر اور حکومت گر جائے گی، تو کوئی پلاننگ کے بغیر گئے تھے، وہاں گئے، کچھ کرنے کو نہیں تھا تو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر کے آ گئے۔ اور پھر پرویز الہی صاحب نے کہا کہ اس سے بڑا احمقانہ فیصلہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ عالم عمران خان صاحب کا، صدر صاحب ان کو اوقات یاد دلا رہے ہیں، پرویز الہی صاحب میٹھی میٹھی بےزتی کر رہے ہیں، اور شیخ رشید صاحب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اب وہ زمان پارک سے قدم باہر نہ رکھ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔